بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 پوری آیت ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اس آیت میں موجود ضرب المثل ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ یہ جو ضرب المثل ہے اس کا ترجمہ ہے کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس میں 4 لفظ ہیں جو سہ مادہ حرفی پر مشتمل ہیں۔ پہلا لفظ ہے اتامرون، مادہ ہے الف میم ر امر، کیا تم حکم کرتے ہو۔ دوسرا مادہ ہے، مادے پر مشتمل لفظ ہے الناس، اس کا مادہ ہے الف نون سین انس، لوگوں کو۔ تیسرا ہے بالبر، بے رے رے بر، بھلائی کا۔ اور چوتھا ہے وتنسون، نون سین یہ نسی، اور بھولتے ہو تم، انفسکم، نون فے سین نفس، یعنی اپنی جانوں کو۔ تو اب ہم یہاں پر لیتے ہیں سب سے پہلا لفظ مفرد اتامرون، کیا تم حکم کرتے ہو۔ 2/67 اس مادے پر مبنی معنی ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ الناس، الف نون سین انس، یہ لفظ لوگوں کے لیے 2/44 میں آیا ہے۔ نوع انسانی کے معنوں میں 25/50 میں آیا ہے، اور 2/60 میں قبیلے کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ تو ہم نے اتامرون پڑھا، کیا تم حکم کرتے ہو، اور 2/67 میں اس مادے پر یہ معنی بھی ہیں کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، یعنی کیا تم حکم کرتے ہو، اور یہ بھی معنی ہے کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے۔ اسی طرح سے الناس، یہ لفظ لوگوں کے لیے بھی ہے، قوموں کے لیے بھی ہے، اور قبیلے کے لیے بھی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں لفظ بالبر، بے رے رے بر، جس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے بھلائی کا۔ قرآن کریم میں بر بمقابلہ اسم آیا ہے 5/2۔ اسم کے معنی کمزوری، اضمحلال، تھکان کے ہیں، لہٰذا بر کے معنی ہوں گے قوت، وسعت، کثرت، کشادگی، فراخی۔ چونکہ اسم جرم، گناہ ہے، اس لیے بر نیکی، ورچو ہے، لہذا قرآن کی روح سے نیک کام بر وہ ہوں گے جن سے کشادگی کی راہیں کھل جائیں، جن سے انفرادی طور پر نگاہ میں فراخی، قلب میں کشادگی، اور انسانی ذات میں وسعت پیدا ہو جائے، اور اجتماعی طور پر سامان زیست میں کثرت اور وسعت آ جائے، اور معاملات میں فراخی و حوصلگی کا ثبوت دیا جائے۔ 2/224 اور 5/2
ان دونوں آیات میں بر اور تقوی کے الفاظ اکٹھے آئے ہیں، کیونکہ تقوی یعنی قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے سے انسان سے تنگ نظری دور ہو جاتی ہے اور کشادہ ظرفی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی عزیز ترین متاع مال و دولت حتیٰ کہ جان تک کو قوانین خداوندی کے مطابق نوع انسان کی ربوبیت کے لیے کھلا رکھے۔ چنانچہ ارشاد ہے 3/92 میں، جب تک تم ان چیزوں کو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہیں نوع انسان کی ربوبیت کے لیے کھلا نہیں رکھو گے، تمہیں کشادگی اور وسعت نصیب نہیں ہو سکے گی۔ 2/177 میں ہے کہ کشاد کی راہ یہ نہیں ہے کہ تم معیار خداوندی پر اس طرح پورے نہیں اتر سکتے کشاد کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف۔ کشاد کی راہ بر یہ ہے کہ تم ایمان کے بعد اپنے مال کو اس کی کشش و جاذبیت کے باوجود ضرورت مندوں کے لیے دے دو۔ ایسا کرنے والے کو ابرار بمقابلہ فجار کہا گیا ہے، 82/13 اور 14 میں ہے، اور براراتن بھی 80/16۔ نیکی کا عمومی تصور بر کا مفہوم پیدا نہیں کر سکتا۔ نیک آدمی اسے کہتے ہیں جو برائیوں سے بچے۔ برائی سے بچنا، آپ برائی سے تو بچ گئے لیکن برائی سے بچنے کے بعد آپ کے اندر کوئی جوہر پیدا نہیں ہوا۔ قرآن صرف برائی سے بچنے کی تعلیم ہی نہیں دیتا، برائی سے بچنے کے بعد کوئی جوہر آپ کے اندر پیدا ہو جائے اس کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ وہ جوہر کیا ہے؟ وہ کشادہ نگہی ہے، حوصلے کی فراخی ہے۔ اگر آپ کی قوم کو ربوبیت کا سامان وسعت اور کثرت کے ساتھ نصیب ہے اور وہ وسعت اور کشادگی کے ساتھ نوع انسانی کی نشوونما بھی کر رہی ہے تو وہ حامل بر ہے، نیک ہے۔ وگرنہ دوسروں کی محتاج اقوام ہوں یا افراد، ان کی نیکی یا ان کی بر مذہبی شعائر کو رسمی طور پر ادا کر لینا کا نام ہوتا ہے، اس سے کوئی جوہر تو پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے چونکہ جو ہماری رسوم ہیں، مناسک ہیں، انہیں ادا کرنے کا ہی کام سنبھالا ہوا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے اندر جوہر تو پیدا نہیں ہوتے۔ وَتَنْسَوْنَ یہ لفظ ہے تیسرا، وَتَنْسَوْنَ جس کا معنی ہے اور بھولتے ہو تم، اصل معنی ترک کر دینے اور چھوڑ دینے کے ہیں۔ اپنے پاس رکھی چیزوں کی حفاظت نہ کرنا، قابل اعتنا نہ سمجھنا، حقیر و غیر اہم سمجھنا، اسی بنا پر اس کے معنی بھول جانے کے ہو گئے ہیں کہ اس نے اس کو بھلا دیا۔ 20/115 میں ہے کہ اور یقیناً ہم نے پہلے آدم کو حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا، یعنی اس نے اسے ترک کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اس میں عزم نہیں پایا، کیونکہ کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے عزم کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی بھول جانے سے کوئی مواخذہ یا سزا ہوتی ہے۔ اسی طرح 9/67 میں ہے کہ انہوں نے قوانین خداوندی کو چھوڑ دیا تو خدا نے ان کی حفاظت کو چھوڑ دیا۔ انفسکم اپنی جانوں کو، اس کا معنی ہے۔ یہ لفظ انسانی شخصیت کے ظاہری و باطنی پہلوؤں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ شعور اور احساس کی قوت کو بھی بولا جاتا ہے۔ عقل، علم اور قلب کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے۔ اس لفظ کے سب سے اہم معنی وہ ہے جسے ہم انسانی ذات یا خودی، ہیومن پرسنالٹی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کا مفہوم لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں۔ اس کتمان حقیقت اور تلبیس حق و باطل کی روش کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ تمہاری اپنی زندگی میں عجیب تضاد اور منافقت پیدا ہو گئی ہے۔
یعنی یہ جو ہے نا اتامرون الناس، تو یہ جو حقیقت تھی، جو حق تھا، اس کا ہم نے کتمان کیا، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا، تلبیس کی۔ یہ روش چونکہ ہم نے اپنائی ہوئی تھی، لہٰذا اس روش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ذات میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی میں، ہماری انسانی شخصیت میں تضاد پیدا ہو گیا، اور یہ تضاد ہو قول اور فعل کا تو اسے منافقت کہتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر ہماری شخصیت میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم دوسروں کو تو تاکید کرتے ہیں اور انہیں بھلائی اور کشاد کی راہ اختیار کرنے کی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ بھلائی، نیکی اور کشاد کی راہ، اس کا آپ کو میں نے بتلا دیا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کشاد کی بھلائی وہی بھلائی ہے۔ آپ برائیوں سے دور ہو گئے، یہ بھلائی ہے، لیکن اس بھلائی کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک جوہر پیدا ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کشاد کی راہ آپ اختیار کر لیں، کشاد کی راہ پر آپ چلنے لگیں، تو یہ آپ کے اندر جوہر پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن جب اپنی باری آتی ہے، یعنی آپ نے تو جوہر پیدا کیا نہیں، جب جوہر آپ کے اندر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جب آپ کا عمل کا وقت آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ایک آدمی کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اس نے اپنے اندر جوہر پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس وقت تم سارے واعظ اور نصیحت کو بھول جاتے ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب انسان بھول جاتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے، یعنی وہ بھول نہیں گیا، بات یہ ہے کہ بھولنے پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس نے ترک کر دیا، اس نے جوہر ہی پیدا نہیں کیا، لہٰذا اس نے چھوڑ دیا اللہ کے احکام کو، اور اس کے ساتھ تم اس کے بھی مدعی ہو کہ تم کتاب اللہ کا اتباع کرتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ دعویٰ کرنا ایک الگ بات ہے، اور دعوے پر عمل کرنا یہ الگ بات ہے۔ تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ذرا عقل و فکر سے کام لے کر سوچو کہ کیا خدا کی کتاب اس قسم کی روش اختیار کرنے کی تعلیم دے گی؟ بالکل بھی نہیں دے گی۔ تو یہ صرف ہمارا ایک وہم ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو وہ اپنے اوپر پالا ہوا ہوتا ہے، وگرنہ ترک کر دینے کی سزا ہے، وہ سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ تو شکریہ بہت محترم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔